امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بہت سارے اولیاء اللہ نے اس ماہ مبارک میں وصال فرمائے ہیں، لیکن آج جس ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے اس ہستی کا اس ماہ مبارک میں وصال تو نہیں ہے، ان کا وصال تو محرم الحرام کے ماہ مبارک کے آغاز میں ہے، 5 محرم شریف۔ لیکن آج بیان کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کیونکہ محرم الحرام کے ماہ مبارک میں آپ جانتے ہیں شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہے، اس لیے ان دنوں میں ان کا میں ذکر نہیں کر سکا، اس اللہ کے ولی کا۔ میری مراد خواجہ خواجگان قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین شیخ بحر و بر محب الفقراء قدوۃ السالکین زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آج ویسے اتفاق کی بات ہے، میں بھی زندگی میں پہلی بار ہی مکمل جو گفتگو کی جاتی ہے جمعۃ المبارک میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں، حالانکہ میں پاک پتنی بھی ہوں، بابا جی کے در کا سگ بھی ہوں، اس لیے میں نے آج چاہا کہ آج اس مکمل نشست کے اندر حضور بابا جی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، جو آپ کی زندگی کی خاص واقعات ہیں۔ مکمل تو شاید میں نہ کر سکوں کیونکہ اس کافی گھنٹوں پہ محیط ہے، صرف حاضری مقصود ہے، ایک تعارف بابا جی کی بارگاہ میں بابا جی کی جو ایک شخصیت ہے اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ احباب ذی وقار، آپ کی ولادت باسعادت 569 ہجری میں ہوئی اور 666 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا خاندانی جو نام ہے وہ فرید الدین مسعود ہے، لقب گنج شکر ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نامی اسم گرامی حضرت قاضی جمال الدین سلیمان علی رحمہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نامی اسم گرامی جناب قرسم بی بی قرسم خاتون علیہ الرحمہ ہے۔ بابا فرید ابھی 5 سال کے تھے کہ سر سے شفقت پدری باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن ان مصائب و آلام کے دنوں میں بھی آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے بچوں کی خوب تربیت کی، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثیر اسلامی ممالک کی آپ نے سیر فرمائی، ان کا سفر اختیار کیا۔ جب آپ کی پہلی ملاقات سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی تو تب خواجہ غریب نواز نے اپنے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو فرمایا تھا کہ اے قطب، تو نے ایک شہباز کو قابو کیا ہوا ہے جس کا آشیانہ آسمانوں کی بلندیوں پر ہے، تو نے ایسا ایک شہباز کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اپنے تحت رکھا ہوا ہے جس کا گھر تو بڑی اونچائی پہ ہے،
مگر تو نے قابو کیا ہوا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 بہن بھائی تھے، 3 بھائی ہیں، 1 بہن ہے آپ کی۔ تینوں کے نام فرید الدین گنج شکر ایک بھائی، دوسرے عائز الدین محمود، اور تیسرے بھائی کا نام ہے نجیب الدین متوکل علیہم الرحمہ۔ ایک آپ کی ہمشیرہ ہے جن کا نام ہے حضرت حاجرہ، جن کی آغوش محبت میں ایک مشہور اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی۔ آپ سن چکے ہیں بابا فرید 5 سال کے تھے، آپ کے والد صاحب انتقال فرما گئے۔ تو جب باپ کا انتقال ہوا تو محلے کی خواتین اکٹھی ہو کے آ گئیں اور آپ سے کہنے لگیں، اے فرید کی ماں، اب جو تمہاری بقیہ زندگی ہے وہ کیسے گزارو گی؟ تمہارے 4 بچے ہیں، آپ بھی تم جوان ہو، زندگی کیسے گزرے گی؟ تو آپ کی امی جان نے بڑے پرعزم لہجے میں فرمایا کہ میں جانتی ہوں جس وقت ان بچوں کا باپ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے، اس وقت مجھے بھی ان کی ضرورت تھی، بچوں کو بھی ان کی ضرورت تھی، ان کی رہنمائی کی ضرورت تھی، ہر لحاظ سے ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کے انتقال ہو جانے کے باوجود میں اپنے آپ کو کمزور اور لاوارث نہیں سمجھتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کیسے؟ شوہر تو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بیوی کے لیے کائنات میں ایک سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں میرا شوہر چلا گیا ہے پھر بھی میں لاوارث نہیں ہوں، اور کیا ہو؟ کہا میں جس رب کی بندگی کرتی ہوں وہ رب اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، حی و قیوم ہے۔ اس لیے میں جس اللہ کی عبادت کرتی ہوں وہ رب مجھے لاوارث نہیں ہونے دے گا، میرا وارث ہے، اسی کی میں بندگی کرتی ہوں۔ میرا شوہر بھی اسی کا بندہ تھا، اس نے لے لیا، میں بھی اسی کی بندی ہوں، جب چاہے گا لے لے گا، اس کی رضا پہ میں راضی ہوں، راضی با رضا۔ اللہ اکبر۔ جب خواتین نے سن کے گھروں کو چلی گئیں اور بابا جی کی والدہ محترمہ نے اپنے بچوں کی پرورش شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار انڈیا میں، ہندوستان میں۔ وہ ایک بابا جی کی امی جان کی نا ایک شان، رفعت، ایک کرامت بیان کرتے ہیں، بڑی کمال کی کرامت ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب بابا جی کے ابا جی کا انتقال ہو گیا تو آپ کی والدہ محترمہ اکیلی تھیں، 4 بچے تھے۔ ایک دن ایک چور جو اس علاقے میں رہتا تھا، اس نے سوچا کہ اس بی بی کا شوہر تو فوت ہو چکا ہے، یہ بیوہ ہے، 4 اس کے معصوم بچے ہیں، لہٰذا میں رات کے کسی حصے میں جاؤں گا اور چوری ڈکیتی کر کے مال لوٹ کے نکل آؤں گا، میرے آگے کون آئے گا؟ خاتون کیا کرے گی میرا؟ بچے میرا کیا کریں گے؟ آسانی سے جاؤں گا، آسانی سے مال لوٹ کے غائب ہو جاؤں گا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جو سب کچھ اپنے رب کو بنا لیتے ہیں نا اپنا اوڑھنا بچھونا، اللہ ان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ جن کی راتیں بھی اپنے مولا کی یاد میں گزرتی ہیں، جن کے دن بھی اپنی مولا کی یاد میں گزرتے ہیں، وہ رب اپنے ان بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کی دستگیری کرتا ہے، ہر مقام پہ دستگیری کرتا ہے۔ جب اس چور نے پلاننگ کے مطابق رات کو چھاپا لگایا، بابا جی کے گھر میں آیا، کیا دیکھتا ہے؟ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ چور اندر داخل ہوا تو جس کمرے میں مال تھا
اس کمرے کے باہر بیٹھ کے بابا جی کی والدہ محترمہ اللہ کی عبادت کر رہی تھی. رات کی بات ہے، رات کی عشاء کی نماز کی بات نہیں کر رہا، نہ فجر کی بات کر رہا ہوں، یہ رات کی بات کر رہا ہوں. قیام اللیل اللہ کی عبادت کر کے تو دعا میں مشغول تھیں. چور نے ویکھیا کہ بی بی دعا مانگ رہی ہے، اکھاں بند نے، ہونٹ ہلدے پے نے، اکھاں چو اتھرو جاری نے، آنسو جاری و ساری نے. وہ چور کہنے لگیا چلو میں تھوڑی دیر انتظار کر لینا، بی بی دعا تو فارغ ہو لوے، پھر میں نظر چرا کے اندر جاواں گا، اپنا مقصد پورا کر لاں گا. کچھ دیر گزری، بلکہ کافی دیر گزر گئی. چور کھڑا کھڑا تھک گیا، لیکن بابا جی دی امی جان نے ہلے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرا، جی میں اسی آنے ہاں بھجے بھجے نماز پڑھی تے چل، ٹائم ہی کوئی نہیں. جدو رب کو منگن دا ٹائم کوئی نہیں، رب دسو پھر بھی دے جا رہا ہے. آتے صدقہ ہے آمنہ دے لال دا، ورنہ ساڑھے کرتوت ویکھو نا، ساڑھے کو منگن دا ٹائم کوئی نہیں کہ وہ مالک کو پھر بھی دے جا رہا ہے. انسان اتنا متکبر نہ ہوئے کہ بندہ منگے ہی نہ اپنے رب کو لو. او بھائی سانو ضرورت ہے، انہوں ضرورت نہیں، مگر وہ مالک پھر بھی دے جا رہا ہے، بس نسبت ہے اپنے محبوب دی. کافی دیر گزر گئی، چور تھک گیا کھڑا کھڑا. وہ کہنے لگیا بی بی تے نہیں اٹھتی، لہٰذا میں اگے جانا، انہوں سائڈ تے کر کے اپنا مال لٹ کے تے سائڈ تے ہونا. وہ چور نے جدو نیت کی تھی نا میں اگے جانا، بی بی نو سائڈ تے کر کے دے مال لے کے نکلنا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اللہ کے ولیوں کے تاجدار ہیں. آپ فرماتے ہیں جب اس چور نے یہ نیت کی کہ میں اس بی بی کو سائڈ پہ کر کے مال کو لوٹ کے جاتا ہوں، پھر ہوا کیا؟ ابھی چند قدم آگے رکھے تھے، رب نے آنکھوں کا نور چھین لیا، انا ہو گیا انا. او جدو انا ہویا اگے ہتھ لائے پیچھے ہتھ لائے، انہیں کیا شاید محض اتفاق ہوئے. کافی دیر گزر گئی، انہیں کیا مسئلہ کی ہے، ہاتھ کم خراب ہو گیا. او جناب پیچھے ہٹے، پتہ نہ چلے پیچھے کی ہے، دیوار سے ٹکر لگے، اگے ہوئے گے پھر دیوار سے ٹکر لگے. وہ کیا چنگا میں تے پھنس گیا، آگے میں چنگی چوری کرنا آیا، میں تے خود تھے جناب پھنس گیا. جدوں اگے پیچھے ٹھوکراں لگیاں انہیں شور مچایا، کہنے لگا بی بی میں عقیدے دے اعتبار نال ہندو ہاں، چوری ڈکیتی میرا شعبہ ہے، میں پتھراں دی بتاں دی پوجا کرنا، لیکن میں نیت کر کے آیا سا بی بی بیوہ ہے، کوئی وارث نہیں ہے، جا کے ماں لوٹ کے لے جاؤں گا. بی بی میں چوری واسطے آیا سا، لیکن جدوں چوری دا ارادہ کر کے اگے ودیاں تے لگ پتا گیا ہے کہ ایتھے کوئی اللہ دی نیک بندی رہندی ہے، اللہ دی نیک ولیہ رہندی ہے، جن دی واسط نال میری اکھاں دا نور چلا گیا ہے، بینائی میری سلب کر لیتی گئی ہے. کہنے لگے تسی دعا کر دو رب دی بارگاہ چے، رب تعالیٰ میں نو اکھاں دا نور دوبارہ دے دے، میں اج وعدہ کرنا تواڈے کول کھڑے ہو کے دوبارہ چوری نہیں کراں گا، تے پھر دوسری گل کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاؤں گا. لیکن بابا جی دی امی جان دعا چے مستغرق نے، دعا منگدے پے نے. آپ نے چور دی آواز سنی، شور و گل کے چیزا میرے گھر تھے، اکھاں کھولیاں، طویل قامت، اچا لمبا قد چور دا، کدے ادھر لگ رہا ہے، کدے ادھر لگ رہا ہے، کدے سامنے لگ رہا ہے. آپ سمجھ گیا انا ہو گیا ہے، انہوں نظر نہیں آ رہا. آپ خاموش نے. چور نے ویکھیا میری گل دا جواب نہیں آیا، پھر کہنے لگیا کہ میں اہل خانہ سے عرض کر رہا ہوں، میں چوری کے ارادے سے آیا تھا، میں ہندو ہوں، بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں، میں اس نیت سے آیا تھا کہ بیوہ ہے، لاوارث ہے، گھر میں کوئی وارث نہیں ہے، چوری کر کے نکل جاؤں گا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ خاتون لاوارث نہیں ہے بلکہ اللہ کی پاک باز بندی ہے، نیک خاتون ہے.
میری آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، اللہ میری نظر واپس کر دے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ گندہ کام نہیں کرنا گا، چھڑ دیا گا، میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا۔ بی بی صاحبہ پھر خاموش، گل نہیں کیتی۔ کافی دیر گزر گئی، اندھا حلیہ ویکھتی رہی ہیں بندہ کردہ کی ہے، چور ادھر ادھر بجی جا رہا ہے۔ اور تیسری باری پھر کہنے لگیا مینوں جناب معاف کر دیو، بی بی صاحبہ نے مخاطب کر کے۔ آپ نے گل نہیں کی اس چور نال، اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا دیتے بی بی صاحبہ نے، کہنے لگیا مالک مولا آ کائنات والے مینوں لاوارث سمجھتے ہیں، مینوں بیوہ سمجھتے ہیں، کہندے نے اندا وارث کوئی نہیں، لیکن مالکہ مینوں تے پتہ ہے میں لاوارث نہیں ہاں، میرا وارث اللہ ہے، میں بیوہ نہیں ہاں، بیوہ ہاں میرا شوہر چلا گیا ہے، لیکن میری حفاظت خدا کر رہا ہے، رحمان کر رہا ہے، میری بھی حفاظت کر رہا ہے، میرے بچوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ اور آپ نے اللہ کے حضور یہ بھی اس سے کوئی بات نہیں کی چور سے، کہہ رہی ہے مالک مولا تو ہر چیز دینے پہ بھی قادر ہے، لینے پہ بھی قادر ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، ان بطش ربک لشدید، تو ہی پکڑ کرنے والا ہے۔ اے مالک مولا یہ بیچارہ میرے گھر میں آ گیا چوری کے ارادے سے، یہ گناہ کا ارتکاب کرنے آیا تھا، اب آنکھوں کی بینائی تو نے اس کی لے لی ہے، مالک بندہ تو تیرا ہی ہے نا، بندہ تو تیرا ہی ہے، مالک کہاں ٹھوکریں کھاتا پھرے گا بیچارہ ساری زندگی، میں تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ پیش کرتی ہوں، تیری الوہیت کا واسطہ پیش کرتی ہوں، تیری وحدانیت کا واسطہ پیش کرتی ہوں، اے مالک مولا اس بیچارے کو اس کی آنکھیں عطا کر دے، بیچارہ کہاں جائے گا، ہے تو میرے گھر میں چوری کرنے آیا تھا لیکن میں اسے اپنا مہمان سمجھتی ہوں، اس کی حیثیت میرے گھر میں ایک مہمان کی سی ہے، مالک مولا تیری بندی کے گھر میں آیا ہے اور میں ہی تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، اسے معاف فرما دے۔ وہ چور کہتا ہے، راوی خواجہ نظام الدین لکھتے ہیں جب بابا جی کی امی جان نے دعا مانگی نا یہ، تو کچھ ہی لمحات کے بعد اس چور کی آنکھیں روشن ہو گئی، اس نے دیکھا کہ دیوار نظر آ رہی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، دیکھا بی بی بیٹھی، کہنے لگا ہاں رب نے کرم کر دیتا یار، دیکھا بی بی بیٹھی مصلہ ڈھا کے دروازے دے اگے ودیا، کہنے لگا بی بی مینوں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میں تیرے گھر چ آیا کیوں ہاں، لیکن مینوں قسمت لے آئی، میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا، مینوں معاف کر دے، تینوں رب دا واسطہ ہے، اندے رسول دا واسطہ، مینوں معاف کر دے، آج تو بعد اس کا رخ نہیں کراں گا۔ اور بی بی کہنے لگی، فرمان لگیاں تو میرا کیتا ہی کی ہے، تو میرا کی جرم کیتا ہے، معافیا مانگ رہے ہیں، تو میرا کی کیتا ہے؟ وہ کہنا میں تیرے گھر ڈاکہ مارن آیا، چوری کرن آیا، ڈکیتی کرن آیا، تو کہنی کیتا ہی کی ہے، میں کہنا سب کچھ کر لیا، میں چوری واسطے جو آ گیا تے مینوں جناب معاف کر دیو۔ آپ کہنے لگے اے اللہ دے بندیا تیری حیثیت میرے گھر ایک مہمان جیسی ہے، دس جیڑی چیز کی تینوں ضرورت ہے مانگ، اگر میرے کو ہوئی تو میں تینوں ضرور دیاں گی۔ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں چاہیے، صرف مینوں معاف کر دیو، مینوں معافی چاہیے ہے۔ آپ فرمان لگے جا کے معافی منگنی تو رب کو مانگ، جن بندیاں نے تو دل توڑیا ہے، مال لٹیا ہے، لوکاں نے گھر برباد کیتے نے، جا کے معافی مانگ رب کو لو یا بندیاں کو لو، میرے کو کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں پہلے تسی مینوں معاف کر دیو، تہاڈی مہربانی، بعد گل میں بات نکل کے وہ بھی معافی مانگ لاں گا۔ بابا جی دی والدہ نے گل کر کے چہرہ پھیر لیا، فرمایا چلا جا میرے گھروں نکل جا باہر۔ وہ بیچارہ نکلتے گیا، رات دا اندھیرا ہے، اس گل دا خدا نو پتہ ہے یا بابا فرید دی ماں نو پتہ ہے یا چور نو پتہ ہے، کسی محلے دار نو پتہ نہیں کی واقعہ پیش آیا ہے، کی حادثہ پیش آیا ہے۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، سورج نکلیا، ایک طویل قامت آدمی اپنا گھر دا کنبہ قبیلہ لے کے بابا فرید دی ماں دے دروازے تے کھڑا ہے، نظراں چکا کے آ کے دستک، پھر دوبارہ
دستک اندروں آواز بی بی صاحبہ نے بڑے سخت لہجے چ فرمایا کون ہے کی کام ہے؟ چور کہنے لگا جی میں تہاڈا مجرم ہاں جڑا میں راتی چوری کرنے واسطے آیا سا۔ فرمایا چلا جا پھر ہن کی لین آیا ہے؟ کی لین واسطے آیا ہے؟ بی بی ہلے مینوں معاف نہیں کیتا، ہلے تک غصہ ہے۔ فرمایا میں نے تو معاف کر دیا، جا کے رب سے معافی مانگے۔ کہا وہ بھی معافی مانگ لوں گا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ساری زندگی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا رہا ہوں، بھگوان کو مانتا رہا ہوں، لیکن رات یقین ہو گیا ہے یہ بھگوان جھوٹا ہے، رحمان سچا ہے۔ مجھے رات یقین آ گیا ہے بھگوان جھوٹا ہے، رحمان سچا ہے۔ اے بی بی جس رب کو تو مانتی ہے، جس نبی کا کلمہ تو پڑھتی ہے، میں اس لیے آیا ہوں، اپنا کنبہ لے کے آیا ہوں، مجھے بھی اسی نبی کا غلام بنا دے، میرے پوری اولاد کو بھی اسی کا غلام بنا دے۔ اللہ اکبر۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور کہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء پہلے ہندو تھا، اب جب مسلمان ہوا اس نے اپنا نام بدل کے رکھ لیا عبداللہ۔ کیا نام رکھا جی؟ ذرا تکڑے ہو کے بولو، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ پھر جس طرح وہ لوگوں کو لوٹتا تھا نا، ان کا مال ضبط کرتا تھا، ڈکیتیاں کرتا تھا، چوری کرتا تھا، پھر اس نے اسی رویے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو عبداللہ سے شیخ عبداللہ بن گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا رب نے کرم فرمایا، بابا فرید کے والد صاحب اور بھائی کے پہلو میں اسے دفن ہونے کے لیے سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی لوگ جب جاتے ہیں بابا جی کے والد صاحب کے مزار پہ، انہیں ایک گنبد نظر آتا ہے شیخ عبداللہ کا، وہ وہاں بھی جاتے ہیں، ان کے بھی اصالِ ثواب کرتے ہیں، کلام بخشتے ہیں اور اپنی روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکو سے مسلمان ہونے کی ہسٹری اور تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ذرا آگے چلیے، ٹائم بھی قریب ہے لیکن بات بڑی قیمتی ہے۔ بابا فرید کا لقب ہے شکر گنج۔ کیا لقب ہے جی؟ گنج شکر کہہ رہے ہیں، گنج شکر یا شکر گنج دونوں بات ایک ہی ہے، آپ کا لقب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لوگ بابا فرید کو شکر گنج کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ ذرا جاگ کے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا لقب ہے شکر گنج یا گنج شکر۔ اس کی وجہ تسمیہ علماء کرام نے، اولیاء کرام نے، مورخین نے لکھی۔ جب بابا فرید چھوٹے تھے، کم سن تھے، ایک دن بابا فرید کی امی جان نے اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹا نماز پڑھیا کر، اللہ تعالیٰ انعام دی بارش کر دائیں۔ پتر نے کیا اماں جی اگر میں نماز پڑھا اللہ تعالیٰ انعام نہیں فرمائے گا، اور مینوں کی انعام عطا فرمائے گا؟ اماں جی فرمان لگیاں پتر اللہ تعالیٰ شکر بھی دے گا، اپنے انعام دی بارش نہیں فرمائے گا۔ اچھا اماں جی اللہ تعالیٰ شکر بھی دے گا، انعام دی بارش بھی کرے گا۔ بابا فرید نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ جدو اذان ہوئے بابا فرید دی امی جان مصلی بچھا دیں، ایک شکر دی پڑیا مصلی دے تھلے رکھ دیں۔ بابا جی نماز پڑھ کے مصلی چکن، تھلے شکر دی پڑیا چک کے منہ چے پھکا مارن، بڑے خوش ہو جان، نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، جتھے بھی اذان ہو دیئے اللہ دے گھر جو آواز آ دیئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جہاں بابا فرید کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے وہیں پر مصلی ڈال لیتے ہیں۔ بابا جی کی والدہ محترمہ نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتے ہیں، اور جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں شکر کی پڑیا کھاتے ہیں، اللہ
کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹائم گزرتا گیا۔ ایک دن بابا جی کی امی جان کسی کام میں مصروف تھی، مصلی نہ بچھا سکی، نہ شکر کی پڑیاں رکھ سکی۔ بابا جی نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ اگلے دن بابا جی کی امی جان کے ذہن میں بات آئی، رات عشاء کی نماز میں نہ میں نے مصلی بچھایا، نہ شکر کی پڑیاں رکھی، نہ جانے کیا بنا۔ گھبرا رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، میں تے شکر رکھی کوئی نہیں، پتہ نہیں کی بنیا ہوئے گا۔ جدوں صبح ہوئی پتر نیڑے بنایا، فرمایا فرید الدین راتی نماز پڑھی سی؟ جی امی جان نماز پڑھی سی۔ پھر پتر کی ہویا؟ مطلب سی کہ شکر ملی کہ نہیں؟ پتر بھی خاموش، ماں ذرا پریشان، پتر پھر کی ہویا؟ اماں جی کچھ نہیں۔ پتر شکر ملی کہ نہیں؟ ہاں اماں جی شکر ملی سی۔ ماں نے آسمان والے منہ کیتا، مولا تیرا کروڑ بار شکر ہے، تو اپنی گناہگار بندی دا پردہ رکھ لیا۔ مالکا فرید بھی تیرا ہے، میں بھی تیری ہاں، تیری عبادت دی میں اینو ترغیب دیتی، مالکا تیرا شکر ہے۔ ماں نے فرید الدین نو نیڑے کیتا، گلے لایا، فرمان لگیا پتر آج تو بعد تو فرید الدین مسعود گنج شکر ہے۔ کیا بات ہے تھوڑی، سبحان اللہ یار، تسی ویسے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے سارے ذرا جاگ کے بولو۔ فرمایا آج تو بعد فرید الدین مسعود گنج شکر ہے، پتر تیرا وجود شکر کی طرح میٹھا ہوئے گا، لوگ فیض لیں گے، بڑی دوروں لوگ آ کے فیض حاصل کریں گے۔ یہ کون ہے جی؟ فرید الدین گنج شکر۔ ایک اور روایت ملتی ہے آپ کے بارے میں، روایت تو کافی ہیں لیکن چونکہ ٹائم کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں ایک بات یہ اور اس کے بعد ایک بات ختم کر کے بات ختم۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الاخبار الاخیار کے اندر اپنی مشہور کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سوداگر شکر کی بوریاں لاد کے نا اونٹوں پہ جا رہے تھے بیچنے کے لیے۔ راستے میں بابا فرید نے ماڑا جا لباس پایا ہے، فقیرانہ پیوند لگے ہوئے نے، ادھر بھی تے کھڑے نے، تے انہاں سوداگراں ویکھ کے کہنے لگے او بیلیو کدھر جا رہے ہو، کی لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اب بابا فقیرے گئے، انہیں منگنا ہے اور تے کام کوئی نہیں کرنا۔ کہنے لگے بابا اسی نمک لے کے جا رہے ہیں۔ کی لے کے جا رہے ہیں؟ نمک لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنا ٹھیک ہے بھائی نمک ہوئے گا، جاؤ۔ وہ چلے گئے اگے، بابا جی آگے اپنی خانقاہ میں واپس آ گئے، آ کے بہ گئے۔ اور جدو بیلی ویچن واسطے اگے منڈی چ گئے، بازار چ، تے وہ خریدار بھی آ گئے، بوریاں اتار لی گئیاں تھلے، تے سودا بھی ہو گیا۔ جدو سودا ہو گیا، جی خریدار سے انہوں نے منہ کھولے بوریاں دے، شکر ویکھی کیسی ہے، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں جدو جناب بوری دا منہ کھولیا تے نمک، کی جناب نمک۔ او خریدار کہنے لگے چلے ہو گئے ہو، تسی کہنے شکر ہو، انہیں وچ نمک ہے، فراڈ کر دے ہو، دگا باز ہو، تسی دے 2 نمبر کام کر دے ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں آسی شکر لے کے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے ادھر آ ذرا ویکھ شکر ہے کہ نمک ہے؟ وہ جدوں آئے تو واقعی نمک۔ وہ پریشان، انہاں چو ایک بندہ جن کی گل بابا فرید نال ہوئی سی، بابا جی نے پوچھا سی کی لے کے جا رہے ہو؟ انہیں کہا نمک۔ انہیں دل چ چھٹی حصے نے کام کیتا، کہنے لگے اوہو آتی گل خراب ہو گئی ہے۔ وہ بابے درویش نے کہا سی کی لے کے جا رہے ہو؟ تے ایگی شکر سی میں جھوٹ بولیا نمک لے کے جا رہے ہوں۔ انہیں کہا پھر نمک ہوئے گا، لگتا بابے نے بد دعا کر چھڑی ہن پھر کی کریے؟ انہیں کہا کرنا کی تسی رکو، میں ذرا بابا جی کول ہو کے آنا، فاصلہ قریب ہی سی۔ انہیں سواری پھڑی، ٹاپو ٹاپ گیا بابے کول، پوچھا بابا فرید کتنے رہندا ہے؟ اس حلی دا بندہ۔ وہ کہنے گیا خانقاہ نال۔ وہ اندر گئے، بابا جی بیٹھے نیوی تان کے، جا کے سلام دعا ہوئی۔ وہ بابے تے گھٹنے تے ہاتھ ٹیک کے کہنے لگا بابا معاف کر دے، کی ہو گیا؟ بابا جی فرمانا کہ کی تو
کی جرم کیتا بھائی؟ وہ کہنے لگا جی اسی شکر لے کے جا رہے سن اونٹاں تے، تسی پوچھیا اسی کی ہے؟ ساڑے منہ چوں نکل گیا نمک، ہے گی شکر سی، اور رب نے انہوں شکر نو نمک بنا چھڈیا۔ حضور میں معافی منگن آیا، اسی سوداگر ہاں، بیوپاری ہاں، اسی سودا ویچن لگے ہاں، اسی تے شکر لے کے گئے ساں، جدو منہ کھولیا تے واقعی نمک سی۔ حضور معاف کر دے، تھوڑی مہربانی، اسی ماڑے بندے ہاں، مزدور بندے ہاں، تے رب کو دعا کر دیو نمک تو دوبارہ شکر بن جائے۔ حضور اسی کتھے جاواں گے، اس تے مر گیا تھا تے بابا جی کہنے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولنا ہے؟ یہ سب کے لیے آج ہمارا بھی حال کچھ اس طرح کا ہی ہے۔ فرمایا مسلمان ہو کے جھوٹ بولنا ہے؟ تینوں پتہ نہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور تم مسلمان بھائی کو جھوٹ بول رہے ہو اپنا مال بچانے کے لیے۔ بابا جی غلطی ہو گئی، ہون نہیں کریں گے اندہ، ہونتے مہربانی کر دیو۔ فرمایا شکر سی نہ ہو، وہ شکر ہی ہے، جا چلے جاؤ، شکر سی شکر ہی ہے۔ بابا جی دا جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ او جناب سلام لے کے واپس موڑیا، جدو منڈی پہنچیا ہتھاں چ لرزاں تاری ہے، بوریاں ان جی جناب، خریدار بھی پریشان، بندہ آیا نہیں کنی دیر دا گیا، وہ گیا کم دے ہتھاں نالوں نے جا کے وہ بوری دا منہ کھولیا ہی کر کے، تے جدو نظر پئی پہلے شکر سی نمک بن گئی، جدو دوبارہ بابا جی کو لگے فرمایا شکر بن گئی، جاؤ منہ کھولے شکر بن گئی۔ یہ ہے پیر جن کی بارگاہ میں جایا جائے۔ یہ 2 نمبر پیر، یہ جعلی پیر، تعویذ دے کے پیسے لینے والے پیر، اپنی جیب کو گرم کرنے والے پیر، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ہے داتا علی حویری کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے بابا فرید شکر گنج کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے پیر مہر علی کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ۔ ان 2 نمبر پیروں کے ساتھ، 2 نمبر مولویوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی جنہوں نے لوگوں کو بت پرستی سے نکال کے حضور کی غلامی میں پیش کیا۔ جی یہ ہیں لوگ۔ ہم ٹائم تے کہنا بس کر دیو، تسی کی کہنے بس کر دی جناب؟ 2-2.5 بندے کہنے سبحان اللہ، باقی کہنا سارے بس۔ اگر تھوڑی اجازت ہوئے تھے صرف 5 منٹاں واسطے، ہاں جی لو جی گل ایک گل کر کے ختم گل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گل تے بڑی ڈاڈیا کتاب پڑھی پئی جناب، میں کتاب لے کے آیا، اگر بابا فرید دے واقعات بیان کری تو کم از کم پورا مہینہ لگ جائے، لیکن صرف ایک نشست حاضری لگوانی ہے، گل ختم۔ بابا جی جدوں پہلے سن کھتوال ملتان دے کول علاقہ ہے، اتھوں پڑھ کے کافی اپنے ملکان دی سیر فرمائی، پھر چلے گئے اپنے پیر و مرشد دے کول دہلی ہندوستان، اتھوں پھر دوبارہ جدوں آئے تے آئے اجودھن، جنہوں پاک پتن کہندے نے، اجودھن۔ بابا جی جو نوے نوے پاک پتن آئے سن اجودھن، نام سے اس ٹائم اجودھن، آ کے اپنے مریداں نال بیٹھے نے ایک درخت دے تھلے تے مہوے گفتگو نے، گفتگو کردے کردے ایک بی بی نے ویکھیا، ہندو سی، ہندو، انہیں اپنے گھر تے جناب سر تے کڑا رکھیا دودھ دا، تے چلدی چلدی آ رہی ہے۔ بابا جی بیٹھے درخت دے تھلے، آ کے وہ کہنے لگی بی بی، بابا جی نے حال چال پوچھیا اپنی درویشی دے مطابق، بی بی کی حال ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی میرے ناتے ہندو میرا حال چال نہیں پوچھ دے، اور میں نیچ قوم سمجھ دینے، کم تر سمجھ دینے، لیکن اب بابے دے منہ تے داڑھی بھی ہے، سر تے امامہ بھی ہے، بابا بڑا سونا ہے، لگتا ہے اندہ عقیدہ بھی بڑا سونا ہے، تیندہ نبی بھی بڑا سونا ہے، ان کی گلہ بھی بڑی سونیاں نے۔ جدوں نے پوچھیا بی بی کی حال ہے، کیڈا سونا لگیا ہے، وہ بی بی کا دل کہہ رہا ہے، وہ بی بی کہنے لگی اپنے آپ سے لگتا بابا بڑا ڈاڈا چنگا بندہ ہے۔ وہ بی بی کہنے لگی کہ بابا جی میرا تعلق اجودھن دے اس قبیلے نال ہے، ان کا مطلب سی کہ میں دودھ بیچنی ہاں، گوالن ہاں گوالن، میرے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، دودھ بیچ کے گزارا کرتے تھے، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے،
اور میں دودھ بیچ کے اپنا بھی گزارا کرتی ہوں، اپنے بچوں کا بھی گزارا کرتی ہوں، لیکن کچھ دنوں سے میرے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ نال دیکھے دائیں بائیں کوئی آتے نہیں رہا۔ بابا جی فرما لگے بی بی گل کر، پریشان نہ ہو، تو فریدے کول کھڑی ہے، ڈرنی کیوں ہے، گل کر، تینوں کوئی کچھ نہیں کہے گا، سیدھی ہو کے گل کر۔ بی بی تکڑی ہو گئی کہ بابا ڈاڈا کوئی لگتا ہے، ڈاڈا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ عرصہ پہلے تک میرے حالات بڑے چنگے سن، لیکن ایتھے رہندے نے اجودھن چے جوگی جادوگر، انہوں نے کیا دودھ دیتا کر، میں دودھ دینا شروع کر دیتا، تے جدو میں دودھ دے پیسے منگے وہ کہنے لگے خبردار، آسی اس علاقے دے جوگی ہاں، آسی نمبردار ہاں، چودھری ہاں، آج تو بعد تو دودھ دا پیسے دا مطالبہ کیتا نا، اسی طرح او حشر کریں گے، یاد رکھیں گے، دوبارہ رابطہ نہیں کرنا، اس گل تے دوبارہ گل نہیں کرنی۔ بی بی کہنے لگی میں تے دھمکی سمجھی سی کہ میں نے شاید دھمکیوں نہ لائی ہے، لیکن جدوں اگلے دن میں دودھ چو کے مجھاں دا گائیاں دا میں ویچن واسطے بازار گئی نا، گھروں میں دودھ چو کے گئی ہاں، اگے جا کے جدوں ویچن لگیاں ویکھے کیڑے، میں کیا کی ہو گیا ہے، میں کہا شاید محض اتفاق ہے، میں واپس لے کے آ گئی ہاں، اگلے دن پھر میں جدوں دودھ چو کے گئی ہاں پھر کیڑے، میں بڑی پریشان، میں دوبارہ انہوں جوگیاں کول آئی، میں کیا خدا دا نام ہے، ادھا دودھ تسی لیندے رہو، ادھا میں اپنے بال بچے پال دی رہاں گی، مینوں معاف کر دو۔ کہنے لگے نا 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 نا، ادھے دی گل نہ کری، سارا دودھ سانو دیں، نہیں تیرے بچے بھی مر جان گے، تیری گاواں مجھاں ساری مار دیاں گے، اسی دوبارہ گل نہ کری۔ وہ بی بی کہنے لگی جی میں کی کرا، میں تے بڑی پھس گئی ہاں، میں تے لوکاں کول قرضہ لے لے کے مقروض ہو گئی ہاں، ہن بابا جی میں کہڑے پاسے جاواں؟ تے اینی دیر چے بابا جی فرمان لگے این کر، جیڑے رب نو میں مننا تم ہی اس رب نو منیا کر، اس وحدہ لا شریک نو من، چھڑ دینا بھگوانا سروانا نو، آ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بی بی کہنے لگی کیڑے بھگوان دی گل کر رہے ہو؟ فرمایا بھگوان دی گل نہیں کر رہا، رحمان دی گل کر رہا، انہوں من، خدا نو ایک ہے، آپ بھگوان سبحانہ توڑ دے، بتاں نو توڑ دے، کوئی طرح کچھ نہیں کر سکے گا۔ کہنے لگی اچھا بابا جی سمجھانے پہ ہیں، جدو اس رب نو منے گی وہی تیری حفاظت کرے گا، تیرے بچیاں دی حفاظت کرے گا، تیری گاواں مجھاں دی حفاظت کرے گا۔ ہلے گل ہو رہی سی، اینی دیر چے اس انہاں جادوگراں دے کوئی چیلے کڑچھے چیلے چمچے آئے، پجدے پجدے چہرے تے حسن پئی، پھٹکار پئی، تے آ کے کہنے لگے بی بی نو کہ گورو انتظار کر رہے دودھ دا، تو ایتھے بیٹھی ہے، جلدی کر، آج تیرا بڑا برا حال کرے گا گورو۔ بابا فرید کہنے لگے اوئے ذرا تمیزاں گال کر، مہمان میری ہے، میں نے بٹھایا ہے، تو بھی ایتھے گیا بیٹھ جا۔ چند لوگ سن چیلے، جدو بابا جی نے فرمایا نا ایتھے بہ جا، ہلے گل ختم نہیں ہوئی سی، چیلے انج کر کے بہ گئے جی میں بن کے بٹھائے ہوئے نے۔ کافی دیر گزر گئی، ایک گروہ اور بھیجیا گرو نے، بڑے جادوگر نے، وہ بھی آ گیا، جدو آ کے کھڑا ہویا فرمایا بابا جی نے بہ جا تھلے، وہ بھی بہ گئے سر نیوی کر کے، ہلدے ہی کوئی نہیں۔ جدو بہ گئے تے بابا فرید دیکھتے پے نے این کر کے بیٹھے نے، کچھ دیر تو بعد انہوں نے گورو بڑا جادوگر بھی آ گیا، وہ کہنے لگیا اوم بابا تو کی کہ اتنے پھکانڈ بنایا، ٹوپی ڈرامہ لائی بیٹھا ہے، میرے چیلے نو بٹھائی بیٹھا ہے، انہوں چھڑ دے۔ بابا کہنے لگے، فرمان لگے بچہ لگنا ہے، فرمایا میں قید کیتا ہے چھڑا کے وکھا، میں قید کیتا ہے چھڑا کے وکھا۔ وہ کہنے لگا ملنگ ہون میرے پھڑے تو، فرمایا ہون تیرا جادو ختم، ہون اسلام دا آغاز ہو گیا، ہون اسلام دی پاور دیکھ، تیرا جادو ختم، ہون بھگوان دی بھگوانیت ختم، ہون رحمان دی رحمانیت شروع۔ ہون جی انہیں بڑی کوشش کی تھی اپنے آپ کو منوان دی، بڑی کوشش کی تھی لیکن ککھ نہ بنیا، ہاتھ بان لے، کہنے لگے بابا میں نو چھاڑ دے، تیری مہربانی، اب میرے دوستوں نو چھاڑ دے۔ فرمان لگے تاں چھڑاں گا، آ علاقہ چھڑ کے باہر چلا جا، اگر دوبارہ آئے گا تیرا حال او کران گا، یاد رکھیں گا۔ بابا جانا کتھے؟ فرمایا علاقہ چھڑ کے باہر چلا جا۔
بندہ علاقے دا چودھری ہوئے نمبردار ہوئے انہوں آ گل کیتی جاوے چھڑ دے منے گا؟ دو بندے کہنے نے باقی نے منے گا جی منے گا؟ بابا فرید نے منوا کے بکھایا پھر فرمایا میں فاروقی ہاں فاروق اعظم کی اولاد سے ہوں نکل جا آج کے بعد یہاں نظر نہ آنا اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کرنا نہیں تیرا کچھ چھوڑوں گا نہیں اس نے کہا جناب میں بھی جا رہا ہوں اپنے بچے بھی لے کے جا رہا ہوں مجھے معاف فرما دیں فرمایا جا یہ بابا فرید کی پہلی کرامت تھی پاک پتن شریف کے اندر جب یہ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کا ولی کوئی آ گیا ہے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں زندگی رہی تو پھر کبھی اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں